السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد الصادق الامین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین الى یوم الدین، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم إلى آخره. صدق الله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقد جاء ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق إلى آخره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نہ میں تحریک چھوڑوں گا، نہ میں قرآن چھوڑوں گا. نہ میں تحریک چھوڑوں گا، نہ میں قرآن چھوڑوں گا، نہ اس مٹی کو چھوڑوں گا، نہ یہ پہچان چھوڑوں گا. تجھے کرنی ہے جتنی کوششیں کر لے مٹانے کی، نہ میں اسلام چھوڑوں گا، نہ میں ہندوستان چھوڑوں گا. میرے محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جس ملک میں پیدا فرمایا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں اس ملک کی، اس سرزمین کی قدر کرنی چاہیے، اور اس ملک میں جو اللہ نے ہمیں آزادی کے طور پر جو زندگی گزارنے کا موقع دیا ہے، اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں. ورنہ آپ دیکھ لیں دنیا میں آج کتنے گلف کنٹریز ہیں اور کتنے اسلامی ممالک ہیں تو اسلامی ملک کہنے کو تو قرآن اور حدیث کے مطابق ملک چلایا جا رہا ہے. تقریباً 57 ملک ایسے ہیں دنیا میں جو اسلامی کنٹریز کہلائے جاتے ہیں. کہنے کو کہا جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزاری جا رہی ہے، مگر نہ وہاں مسجدوں میں خطیبوں کو خطبہ دینے کی آزادی ہے، نہ وہاں عام آدمی کو وقت کے بادشاہ کے بارے میں کوئی اپنی رائے اظہار کرنے کی آزادی ہے، نہ وہاں آپ کوئی احتجاج کر سکتے ہیں، نہ وہاں کوئی فریاد آپ لے کر بادشاہ کے سامنے ہڑتال کر سکتے ہیں، نہ وہاں سڑکوں پر نعرے لگا سکتے ہیں، نہ وہ کوئی میمورنڈم آپ پیش کر سکتے ہیں. بادشاہ کا جو حکم ہوگا رعایا کو ماننا پڑتا ہے. تو کتنے سارے اسلامی ممالک ہیں، مگر وہاں اتنی آزادی نہیں ہے جتنی کہ ایک انسان کو ہونی چاہیے. اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے مجھے اور آپ کو جس ملک میں پیدا فرمایا، پیدا ہونے سے لے کر آج تک ہم کھلے طور پہ نماز پڑھتے آ رہے ہیں. خطبہ دینے والا بھی آزاد، سننے والے بھی آزاد. حکومت وقت کے بارے میں اپنی رائے کے اظہار کرنے میں بھی ہم آزاد ہیں. اگر کوئی پالیسی یا کوئی بل حکومت نے ایسی لائی جو عوام کے فائدے میں زیادہ نہیں ہے، تو پھر عوام سڑکوں پہ اتر سکتی ہے، اس میں وہ آزاد ہے. اپنے نعرے لگا کر، اپنی فریاد لے کر حکومت تک پہنچا سکتی ہے. ہم اس میں آزاد ہیں. کتنی ساری چیزوں میں اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے اس ملک کے اندر. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں جہاں ہر طور کی آزادی ہمیں اللہ نے عطا فرمائی. ہمیں اس سرزمین کی قدر کرنی ہے.
اور ہمیں آخری سانس تک اس سرزمین کے ساتھ وفاداری نبھانی ہے۔ کسی قیمت پر ہم اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کے سرزمین کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آبا اور اجداد، باپ دادا، داداؤں کے باپ دادا جتنی قربانیاں اس ملک کی آزادی کے لیے دی ہیں اور جتنی مصیبتیں اور پریشانیاں انہوں نے جھیلی ہیں، اتنے تو ہم نے زندگی میں دیکھے بھی نہیں ہیں۔ تو ہم ان کی قربانیوں کو سامنے رکھ کر اس ملک کی حفاظت کرنا ہر شہری، ہر ہندوستانی، ہر بھارتی ناگرک کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ ہر سال 15 اگست آتا ہے، کچھ لوگ اچھے سے اچھے انداز میں خوشی اور جشن مناتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ بھی کیا ضرورت ہے، آزادی کے بعد بھی ہمیں کیا ملا، اتنے سال ہو گئے، 70 سال 80 سال گزر گئے آزادی مل کر، آج تک ہمیں اس ملک میں ملا کیا؟ اور اس ملک میں جو سیاستدان عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ایک بات کان کھول کر آپ دل میں اتاریں۔ ہم جو 15 اگست یا 26 جنوری پر جشن مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یہ موجودہ حکمرانوں کو سامنے رکھ کر نہیں مناتے۔ یہ تو اب آزادی کے بعد عہدوں پہ فائز ہیں، ان سے کیا لینا دینا؟ آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا دینا؟ ہمارا خالق، ہمارا مالک افضل ہے، یہ کیا دیں گے ہمیں؟ ان سے ہمیں کیا امید ہے؟ جو موجودہ حکمران ہیں اور ان کا جو کرپشن ہے، ان کی چوریاں، ان کی ڈکیتیاں، اسے سامنے رکھ کر ہم 15 اگست یا 26 جنوری کے جشن کو، خوشی کو محروم نہ کریں۔ اس لیے کہ ہمارا خوشی منانا، ہمارا جشن منانا، یہ آج کے موجودہ حکمرانوں کے لیے نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے باپ داداؤں نے جو قربانیاں دی ہیں، ان کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ یہ آج جو ملک اس حالت میں پہنچا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں میں اور آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ ہم نے ہمارے آبا اور اجداد کی تاریخ کو کتنا یاد رکھا اور کتنا آنے والی نسل کو پہنچایا؟ ہم نے کیا سمجھایا، کیا اپنی امت کو دیا، کیا ہم نے اپنے نوجوان معاشرے کو دیا؟ دشمن نے محنت کی اور آج وہ اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم سو رہے تھے، اس کا نقصان آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آزادی کے بعد فوراً ہم لوگ مطمئن ہو گئے کہ بھی ملک آزاد ہو گیا، حالانکہ اس کے بعد بھی بہت کچھ کرنے کے کام تھے جو ہم نے نہیں کیے، جس کا نقصان آج کی نسل کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ اور دشمن مستعد ہو گئے، متحرک ہو گئے، اور آج اس کا فائدہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ 15 اگست اور 26 جنوری کا جو جشن ہے، یہ موجودہ حکمرانوں کی خاطر نہیں، ہمارے باپ داداؤں نے جو قربانیاں دی ہے، خون بہایا ہے، ان کے سلام پیش کرنے کے لیے، ان کو مبارکباد دینے کے لیے، ان کو یاد کرنے کے لیے ہم جشن مناتے ہیں۔ کبھی بھی اس لیے پیچھے نہ رہو کہ بھی آج کل کا ماحول کیا ہے، کیا کر لیں گے 15 اگست کر کے، کیا کر لیں گے 26 جنوری کے، نہیں، کچھ نہیں کریں گے، مگر ان کو مبارکبادی کا نذرانہ تو پیش کرو جو تمہارے لیے خون بہایا ہے، تمہارے لیے ایسی خوبصورت سرزمین وہ چھوڑ کر مرے ہیں۔ کیا ان کو ایک دن یاد کرنے کا بھی ہمارے لیے حق نہیں بنتا؟ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ہر انسان کیا بلکہ ہر نفس اور ہر جاندار کو اللہ نے پیدا فرمایا، مگر اس کے باوجود بھی اللہ نے ساری دنیا کو بنانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں زبردستی اسلام لانے کا حکم دیتا ہوں، نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہم نے تمہیں عقل دی ہے، ہم نے تمہیں سمجھ دی ہے، ہم نے تمہیں ہوشیاری دی ہے، تم سوچو صحیح راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے، تم اس کا انتخاب کرو۔ جبکہ اللہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتے تھے؟ ساری کائنات اللہ کی، آسمان و زمین اللہ کے، اس میں ہر سانس لینے والا نفس اللہ کا پیدا کیا ہوا، مگر اللہ نے فرمایا
اسلام میں آزادی ہے کس چیز کی؟ کہ تمہاری مرضی، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہے تو ایمان لاؤ چاہے تو کفر اختیار کرو، دونوں کے ہم نے بتا دیے ہیں کہ اسلام لانے کا انعام کیا ہے، کفر اختیار کرنے کی سزا کیا ہے، ہم نے بتا دیا، باقی تمہاری مرضی، اب تم کیا اختیار کرتے ہو۔ اللہ زبردستی سر کے بال کھینچ کے منڈی جھکا کے نہیں بولتے کہ اسلام میں آ جاؤ، نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، شریعت نے ہر اعتبار سے آزادی رکھی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر چھوٹے موٹے کفارے میں اللہ نے غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب رکھا۔ کیوں؟ ایک زمانے سے دنیا غلام بن کر آ رہی تھی، لوگ غلامی میں جی رہے تھے، لوگوں کو غلام بنانا اور زندگی بھر ان کو غلامی میں رکھنا یہ رواج بن چکا تھا۔ اسلام نے اسے ختم کرنے کے لیے کہا کہ اگر تم نے زہار کر لیا تو کفارے میں غلام آزاد کرو، اگر تم نے قسم رکھ کر توڑ دی تو کفارے میں غلام آزاد کرو، اگر تم نے رمضان شریف کا روزہ رکھ کر جان بوجھ کر بغیر غلطی کے توڑ دیا تو کفارے میں غلام آزاد کرو۔ غلام، ایک غلام کو آزاد کرو گے اللہ تمہاری گردن کو جہنم سے آزاد کریں گے۔ بار بار تمہیں بتایا گیا آزاد کرو آزاد کرو آزاد کرو، کیوں؟ کہ اللہ کو آزادی پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خلق اللہ شیئا علی وجہ الارض، اللہ نے جتنی چیزیں زمین پر پیدا فرمائی ہیں، احب الیہ، اللہ کو ایک چیز بہت زیادہ پسند ہے ان چیزوں میں، وہ کون سی ہے؟ من العتاق، اللہ کو آزادی پسند ہے کہ ہر شخص آزاد رہے، کوئی کسی کو غلام نہ بنائے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں اللہ فرماتے ہیں وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ہم نے جو نبیوں کو دنیا میں بھیجا نا، ان کے کام تو تھے اللہ کی طرف بلانا، شریعت کی طرف بلانا، اچھے باتوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا، مگر ان نبیوں کا یہ بھی ایک کام ہوتا تھا کہ اگر اس زمانے میں کوئی ظالم انسانوں کو غلام بنا کر رکھتا تھا تو یہ وقت کے نبی جا کر اسے آزاد کراتے تھے۔ کیوں؟ آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے۔ اسلام نے بار بار کہا کہ تم آزاد ہو، تم آزاد ہو، تم آزاد ہو، اور شریعت نے کسی بھی قید نہیں کیا۔ اتنی آزادی دی کہ ایک شخص جس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض دیا ہوا تھا، ابھی قرض لینے کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی، ابھی وقت باقی تھا، اتنے میں وہ آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نامناسب الفاظ کا استعمال کرتا ہے، تو جو موجود وہاں دیگر صحابہ تھے ان کو غصہ آتا ہے کہ یہ کیسا کمبخت ہے جو ہمارے نبی کی شان میں نامناسب الفاظ کا استعمال کر رہا ہے اپنے قرض کو وصول کرنے کے لیے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سمجھاتے ہیں نہیں، اس نے مجھے قرض دیا ہے، اسے وصول کرنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ، کیا اسلام ہے! عام سے عام آدمی وقت کے نبی سے اپنے قرضے کو مانگنے کی اللہ نے آزادی دی ہے۔ آج آپ ایک معمولی کارپوریٹر سے حساب مانگ لو، وہ آپ کا جینا مشکل کر دیتا ہے کہ یہ انہیں مجھے حساب پوچھتا سو۔ ایک ایم ایل اے سے آپ حساب مانگ لو، ایم پی سے آپ حساب مانگ لو، پی ایم سے تو ویسے ہی نہیں مانگ سکتے، سامنے آتے ہی نہیں ہیں بیچارے۔ اب میسور کو آ کر گئے، کسی کو اطلاع ہے اس کی؟ کچھ اطلاع نہیں ہے، آئے بھی چلے بھی گئے۔ ایک معمولی سیاستدان سے آپ سوال نہیں کر سکتے آج کے زمانے میں کہ بھی حساب دو، پھر تو ہو گیا مسئلہ، آپ پر پورا خنث نکال دیا جاتا ہے، آپ کو نظروں میں لا کر آپ کو تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ اور اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، وقت کے نبی سے پوچھنے کی اجازت ہے، نبی کیا فرما رہے ہیں اسے پوچھنے کا حق ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے قرض دیا ہے۔ سبحان اللہ، ہے آزادی اتنی کہیں۔ حضرت بریرہ صحابیہ میں سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کسی صحابی کو ان پر دل آ گیا، نکاح کا ارادہ ہو گیا، یا پھر نکاح کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا شاید اسے، حضرت بریرہ نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا، تو شوہر نے آ کر درخواست کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی جی آپ میری درخواست ڈال دیں، میری بیوی کو میرے حوالے کر دیں جس نے مجھے چھوڑ دیا ہے، واپس مجھے اس کے ساتھ نکاح کروا دیں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا، بریرہ اپنے شوہر سے مل جاؤ،
وہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت بریرہ ایک خاتون، ایک عورت، وہ سوال کرتی ہیں کہ اے نبی جی کیا یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں، حکم تو میں نہیں دے سکتا، یہ تو تمہارا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، یہ میرا مشورہ ہے۔ تو ان خاتون نے کہا تو پھر مجھے یہ پسند نہیں ہے، کھلے طور پر۔ سبحان اللہ۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ اسلام نے اتنی آزادی دی ہے کہ ایک عورت نبی کے مشورے کا بھی انکار کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ آزادی انسان کو چاہیے۔ تو اسلام نے تو ہر اعتبار کی آزادی دی۔ حضرت ربیعہ بن عامر جب رستم کے پاس پہنچے تو رستم نے پوچھا ربیعہ بن عامر سے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، کیا مقصد ہے تمہارا؟ تو ان صحابی نے اس ظالم رستم سے کہا ہمیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ لوگوں کی غلامی سے نکال دیں، کہ غلامی یہ انسان کی فطرت نہیں، آزادی انسان کی فطرت ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں 15 اگست پر ہم لوگ جو جشن مناتے ہیں نا آزادی کا، جو پرانے لوگ ہیں جو جانتے تھے آزادی کی قیمت، آزادی کی اہمیت کو، وہ ایک ایک کر کے بہت سارے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال ہو گئے، اب کچھ رہ گئے ہیں بیچارے۔ اور جو 2000 کے بعد کی جو ہمارے نوجوان نسل ہے، ان کو جو اسکولوں میں کالجوں میں پڑھایا گیا وہ ایک دم جھوٹی داستان پڑھائی گئی، جھوٹی تاریخ پڑھائی گئی، یا کم از کم جھوٹی نہ صحیح رد و بدل تو کر دیا گیا۔ یقیناً اصل ہسٹری مسلمانوں کی، اصل تاریخ جو مسلمانوں کی تھی، نصاب سے اسے بدل دیا گیا۔ اب جو 2000 کے پاس بچے پڑھ کو آ رہی، دیکھو اب 20 سال کے، 25 سال کے، 26 سال کے ہوئے نا، اب ان کو خود احساس نہیں ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں باپ داداؤں نے کتنی قربانیاں دی ہیں ہندوستان کے لیے، کیونکہ یہ کالج میں پڑھے ہوئے بچے ہیں، یہ اسکول میں پڑھے ہوئے ہیں، انہوں نے کبھی مدرسے کے پروگرام میں 15 اگست کے آ کر نہیں سنا کہ ہمارے علماء کا، ہمارے اکابرین کا، ہم مسلمانوں کا کردار کیا ہے آزادی میں۔ اور جو جانتے تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جو نئی نسل ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری تاریخ کیا ہے۔ میزائل جو اے پی جے عبد الکلام نے بنا کر دی، اگنی، اس طرح کے جو زبردست میزائل جو ہندوستان کو دیے، یہ ہم جانتے ہیں، مگر میزائل کی سب سے پہلے شروعات جو ہندوستان میں کی بابر نے 1526 میں کی، یہ کسی کو نہیں پتا۔ مین روڈ، ڈامر کا روڈ ڈالنا، روڈ بنانا، یہ کچھ کوئی نہیں جانتے تھے ہندوستان کے اندر۔ شیر شاہ سوری نے سب سے پہلے اس کا ایجاد کیا۔ آج بھی اس کا ایک روڈ کا حصہ کلکتہ میں موجود ہے، آج بھی اس روڈ کے اندر نہ کھڈے پڑتے ہیں نہ زمین نیچے دبتی ہے۔ آج کل کے سرکار ہوئے روڈا یوں بناتے ہی اوپننگ ہوتی، اگلے دن بارش کو چلے جاتی پورے کے پورے۔ حالانکہ فلیور اور روڈ کا ٹیسٹنگ کا ہو رہا ہے سو آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں، لنڈن میں، وہاں کے لوگ آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہی ہیں سو بھاری روڈ کر کو یوں اوپن کر کو گئے، اگلے دن بارش پڑی، پہلی بارش میں ڈوب جانی روڈا۔ جب پیپر لیک ہو سکتا ہے تو برج کیوں نہیں لیک ہو سکتا، روڈ کیوں نہیں لیک ہو سکتا؟ سارے ہی چیز لیک ہی ہو رہے ہیں اس کے اندر۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نہیں جانتے مسلمانوں کی تاریخ کو، ہم خود ہمارے بچے نہیں جانتے۔ اب کتنا مجمع ہوگا میرے سامنے نوجوانوں کا، اکثر تو بیچارے اسکول میں کالج میں ہیں، اس کے علاوہ ہمیں اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم بچوں کو جوڑ کر تاریخ بتائیں ہماری۔ جمعہ کے موقع پر آدھا گھنٹہ گزار لیں، یہی میرے آپ کے لیے غنیمت ہے، اور ایک بار جوڑو گے تو ہو رہا ہے جو حضرت کام دے ہو جو کری، یہ بول بول کو چھان تک آگی سمیں۔ ہمارے نوجوان بچوں کو بٹھا کو پوچھو 15 اگست میں بیٹے ہمارے مسلمانہ کیا کام کرے، ایک 5 منٹ بول کرنا دیکھیں گے۔ انہیں وہ بولتا جو اسکول میں رٹا کو ہی، وہ جو نہیں بول سکتا جو حقیقت ہے، جو سچائی ہے۔ اس لیے بھی ہمیں ہر سال 15 اگست کو اس کے بارے میں، 26 جنوری کو اس کے بارے میں بولنا پڑتا ہے۔ ایک آدھ نوجوان شاید آ جائے، ہماری بات اس کے کان میں اتر جائے، ہمارا فریضہ تو ہمیں ادا کرنا پڑے گا۔ تو میرے عزیز و میرے بھائیوں، یہاں تک میں نے آپ کو بس بیدار کیا ہے، اب اصلی بات سنیں۔ منطقی بات بتاؤں گا، اس لیے کہ ہم جو بیانات کرتے ہیں نا کہ مسلمانوں کا کردار اہم ہے جنگ آزادی میں، سب سے زیادہ مسلمانوں نے جنگ آزادی میں قربانی دی ہے،
اس لیے سب سے زیادہ مسلمانوں کا حصہ ہونا چاہیے ملک کے اندر۔ یہ جو ہم بیانات کرتے ہیں زیادہ تر یہ ہم ان لوگوں کی کتابوں سے بیان کرتے ہیں جو ہمارے ہی مصنفین لکھے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم جو پروگرام کریں نا، چاہے اسکول میں کریں، اگر ہمارے اسلامیہ ہمارے مسلمان بھائی مل کر اگر کوئی اسکول چلا رہے ہیں، کوئی ادارہ چلا رہے ہیں، تو ان سے میری عاجزانہ درخواست ہے کہ یہ جو گنے چنے 4-5 تصویریں لگا لگ ہمیں زمانے سے کر لے گارندوں کو رکھ لے، ان کو بھی کہ کہتا ہوں آخری میں آپ کو 6 مار کو میچ جیتا دلین سو، شروع سے جو 200-300 رنہ بنی ان کا کوئی بھی ذکر نہیں کر رہا ہے۔ جنگ آزادی صرف 20-25 سال کا قصہ نہیں ہے، جنگ آزادی 250-500 سال کا قصہ ہے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ ہم تو بس ان چہروں کو جانتے ہیں جو 1947 میں آخری میں کاما کری نا، ان کے چہرے جانتی، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے اسکولوں میں بھی ان کے تصویریں رکھو، خالی جھنڈا چڑھا کو پھولا اڑا کو نکل جاتی، ہوگا ذمہ داری ختم۔ ہمیں ان لوگوں کی کتابوں سے بات کرنی ہے جو غیر لکھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ سننے والا جب غیر مسلم سنے گا تب اس پر اثر پڑے گا۔ ہمیں ہمارے جدمیہ کی کتابوں سے حوالہ دیے تو اثر نہیں پڑتا۔ اور جو ہمارے مسلم ادارے ہیں کم سے کم انہوں ایک ایسے عالم دین کو اپنے پروگرام میں بلانا جو تاریخ جانتا ہے، جو اسکول کے نوجوان بچوں کے سامنے اپنے مسلمانوں کی علماء کی تاریخ بیان کر سکے۔ نہیں بلاتے کہ کہتا ہوں ان کی فوٹو پیپر میں ہی تو بس ہے، پیپر میں ان کی فوٹو آگی تو بس ہے جھنڈے کے ساتھ کے، ان کو وہ ایک جنون چڑھ کو رہتا ہے، پیپر میں فوٹو آنا، یوٹیوب میں ویڈیو بن کر آنا، نیوز کی شکل آنا، یہ تو عجیب جنون ہے لوگوں کا۔ نئی سو آدمی ابھی آپ کو اسٹیج پہ چڑھ جاتے رہتے ہیں خالی ویڈیو میں آنے کے واسطے، یوٹیوب میں آ جا تمہیں کو دکھانے کے واسطے۔ عجیب سلسلہ چل پڑا ہے۔ ایک ادارے والے کتنے مسلمان بھائی ہمارے اسکول چلاتے ہیں، ایک تو بھی عالم دین کو بلاتی، کب بھی غیران کچھ بلا بٹھاتے رہتی اسٹیج پہ، بلا انہوں کو کیا کرتی، جو گنے چنے تمہارے سامنے 2-4 چہرے ہی دیکھو سامنے کے، ان کے بارے میں بولتی سو نہ تم نہ معلوم حقیقت، نہ بچوں کو معلوم ہو رہا حقیقت، اتنے سال ہمیں گزار دلے۔ ارے کم سے کم ایک محلے میں ایک ایسا پروگرام ہو جہاں ہمارے مسلمان بھائی جڑیں، ایک تاریخ جاننے والا عالم مفتی قاضی کوئی آئے اور ان کے سامنے مستند، ادھر ادھر کی ہوایاں باتاں نہ مستند بات رکھے آزادی کے بارے میں کہ آزادی کیا ہے، اور آزادی میں مسلمانوں کا کردار کیا ہے، مسلمانوں نے جو ہے اس کے اندر جو حصہ لیا، لاجیکلی دماغ میں آنے والی باتیں بتائیں تاکہ غیر بھی سنے تو بات سمجھ میں آ جائے۔ مسلمان اپنے اسکول میں ایک عالم دین کو بلائے، آدھا پونا گھنٹہ اسے بات کرنے کا موقع دے، تاریخ پر بات ہو، مسلمانوں کے کردار پر بات ہو، اور اسی بیان کو اخذ کر کے کنڑا میں ٹرانسلیٹ کر کے جتنے اخبارات ہمارے شہر میسور کے اندر، ان سب کے اندر اگر اگلے دن نشر کیوں نہیں کرتے آپ؟ ایسے ہی ہم ہماری تاریخ کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، ورنہ میرے بھائیوں میرے عزیزوں، ہم خود ہماری نسل نہیں جانتی ہمارے مسلمانوں کی تاریخ کو، تو غیروں سے کیا گلہ کرنا ہے؟ ہمیں خود نہیں کرتے۔ جو چلے کو آ رہا وہ لینا، چلے کو آ رہی سو کچھ آگے بڑھنا، امپرومنٹ، ترقی کچھ نہیں ہے، بس جو چلا آ رہا ہے بس چلا آ رہا ہے، چلتے رہو، گاڑی چل رہا ہے۔ اور آج اتنے مجبور ہو گئے ہمیں گلی گلی میں بھی جھنڈا چڑھانا پڑ رہا ہے، یہ بتانے کے واسطے کہ ہمیں ہندوستانیاں یہ نوبت کئی کوئی سو غفلت کی وجہ سے آ کر ہے سو۔ 1977 میں اسمبلی میں کھڑکو چدمبرم ناتھ نے پہلی دفعہ کہا تھا اسمبلی کے اندر، جو سلیبس آپ نے اسکول کے اندر بنایا ہے اس میں ناانصافی ہوئی ہے، تاریخ میں ریکارڈ ہے بیان ان کا، سب سے پہلے سلیبس کو چینج کریں انہوں، سلیبس چینج ہوگا تو ہماری نسل خود بخود چینج ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ بات اسمبلی میں آئی تو مسٹر سکسینہ کو ایک کمیٹی دے کر ذمہ داری دی گئی کہ آپ پورے انڈیا کے سلیبس کی جانچ کریں، کیا ان کی بات صحیح ہے یا نہیں، اسمبلی میں پارلیمنٹ کے اندر بات رکھیں۔ تو مسٹر سکسینہ نے پورے انڈیا کے سلیبس کا جائزہ لیا اور انہوں نے باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر یہ ریکارڈ پیش کیا۔ یقیناً جو الف سنکھیا ہیں، جو اقلیت میں ہیں، جو مائنارٹیز میں ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اور ان کی قربانیوں کو سلیبس میں نظر انداز کیا گیا ہے، باقاعدہ رپورٹ موجود ہے۔ ایک مسلمان اٹھ کر نہیں کھڑا ہوا اس وقت
کہ آپ نے جو سلیبر بنایا ہے اس میں ہماری تاریخ کہاں ہے، پوچھنے کی کسی کو ہمت نہیں، کسی کو ہمت نہیں پوچھنے کی۔ اور آج اگر ہماری نسل نہیں جانتی تو ہمیں گلا کرنے کا بھی حق نہیں ہے۔ اگر اس 1977 میں اگر آپ نے وہاں اٹھے ہوتے اور اگر وہاں ہماری قوم کھڑی ہوتی، اس وقت مناسب تھا کہ ہم سلیبس چینج کر سکتے تھے، تاریخ میں ہمارے کرداروں کو داخل کر سکتے تھے، مگر نہیں اٹھے۔ دیکھیں آپ کہ ہندوستان کے ہماری اس جنگ آزادی میں، وہ ڈیٹا زیادہ مجھے آگے پیچھے ہو جاتی بول کر نکلے گا، ٹھیک ہے، جنگ آزادی کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے 5 منٹ کے اندر ذہن میں رکھو انشاءاللہ۔ سب سے پہلے 1490 پر 1498 کی بات کر رہا ہوں میں، 1 منٹ میں تم نے 1947 کو لگایا تو بعد میں تمہیں کیا حضرت وہاں سے شروع کر دینا، اگر کو غراٹے مارنا شروع کر ڈالیں گے، ذرا نیند سے اٹھ جاؤ، باجو کون کون سو کہیں ذرا اٹھا ڈالو، گرم گرم پانی نالے کو، بریانی کو گوشت لا کو دے ڈال کو، آپ کو بیٹھ کر تو کیا بھی نہیں کر سکتے، بڑھاپا آگا کر کو، بڑھاپا آگا کرو، کیسا پہچان نہیں بولو، ہوٹل میں کھانا کھاتے ہوئے بھی اگر گھر کا کھانا یاد آیا تو سمجھو بڈھے ہو گئے کر کو، سمجھ رہی، بارش کے ٹیمپو پکوڑے یاد نہیں، آپ کو چھتری یاد آئی تو سمجھو بڈھے ہو گئے کر کو، دوستاں بولے تو بھی جانے کا من نہیں کر رہا ہے، ہو گئے بڈھے ہو گئے تمہیں، ختم۔ تو دوستاں کے ساتھ وقت گزار کر تو جوان رہتی، خالی گھر کی 4 دیواری میں رکھا تو بڈھے بنا ہوتے، گھر والی آرام سے بنا چھوڑ دیتی تم نے۔ تو یہ بڑھاپا چھوڑو، ذرا بیداری پیدا کرو اپنے اندر۔ 1498 میں سب سے پہلے واسکو ڈی گاما کی قیادت میں ان فرنگیوں نے، ان انگریزوں نے آنے جانے والے سمندری علاقوں پر جو ہندوستان کے بحری جہاز ہوتے تھے اس پر انہوں نے حملہ کرنا شروع کیا، عدالتیں قائم کر کے خامخواہ مسلمانوں کو جو بے قصور ہوتے تھے بڑی بڑی اور خطرناک سزائیں دیتے تھے۔ اور اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی، شاید ہمایوں وغیرہ کی، اسی وقت سے انگریزوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر 1498 کے بعد 1601 میں انہی انگریزوں نے 3000 پاؤنڈ جمع کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بہانے یہ انڈیا کے اندر داخل ہو گئے۔ سورت کے اندر انہوں نے باقاعدہ کمپنیاں قائم کی اور تجارت انہوں نے شروع کیا۔ 1601 سے 1612 تک گجرات کے اندر انہوں نے اپنے قدم جما لیے باقاعدہ۔ پھر 1612 سے لے کر 1706 تک چھوٹے چھوٹے علاقے جہاں ان کی کمپنیاں ہوتی تھی نا انگریزوں کی، اس کے قریب میں جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے تھے ان گاؤں پر انہوں نے قبضہ جمانا شروع کر لیا۔ ایک تو باہر سے میٹیریل منگانے کے بہانے کمپنی کو ہتھیار چھپا چھپا کر لا کر اکٹھا کر لیا انڈیا کے اندر، اور جو ان کی کمپنیوں کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے گاؤں علاقے ہوتے تھے اس پر حملہ کر کر کے ایک ایک گاؤں پر قبضہ کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ اور اس وقت 1706 میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی حکومت تھی، مگر اس وقت ان کو اتنی ہمت نہیں تھی کہ 2 ٹوک بادشاہ سے بات کرے اور جنگ کرے۔ مگر جب اورنگزیب 1707 میں دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی ہمت اور بڑھ گئی، اور یہ آگے ایک ایک علاقہ قبضہ کرنا انہوں نے انگریزوں نے شروع کر دیا۔ پھر 1707 کے بعد جب اورنگزیب انتقال ہو گئے تو وہاں سے لے کر 1757 تک پھر انہوں نے کافی اپنی طاقت، ہتھیار، اسلحہ جمع کر لیا۔ سب سے پہلے پلاسی کی جنگ ہوئی سراج الدولہ کے ساتھ جو بنگالی نواب ہیں، مگر میر جعفر جیسے لوگ تو تھے، اس وجہ سے مسلمانوں کو اس میدان میں ہارنا پڑا۔ 1757 کے بعد 7 سال کے بعد 1764 میں پھر دوبارہ مغربی بہار پٹنہ میں ایک اور جنگ ہوئی انگریزوں کے ساتھ، شاہ عالم اور شجاع الدولہ کے ساتھ، یہاں بھی مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ پھر اس کے بعد 1799 تک حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا وقت گزرا ہے، جس میں 4 بڑی بڑی جنگیں ہوئی الحمدللہ، اور حضرت ٹیپو سلطان نے ان کو ان کی نانی دادی سب یاد دلا دیا، یہاں تک کہ ان کا ایک مقولہ مشہور ہو گیا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے۔
اور اس وقت تک کسی بھی انگریز اور فرنگی کو یہ کہنے کی ہمت نہیں تھی کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ جب حضرت ٹیپو سلطان شہید ہو گئے تو ان کی لاش کو پورا تجربہ کر لیا گیا کہ واقعتاً یہ مر چکے ہیں، اس کے بعد ان کی لاش پر کھڑے ہو کر کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس وقت تک ان کو ہمت نہیں ہوئی۔ 1799 کے بعد 1800 میں یہ لوگ انگریز دلی تک پہنچ گئے اور وہاں قبضہ جما لیا، اور یہ انہوں نے شروع کیا خلق خدا کا، ملک بادشاہ سلامت کا، اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا، یعنی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر 1800 میں جب یہ چیزیں ہوئی تو علماء کے اندر ہلچل ہو گئی، بھائی حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا تو مطلب اب کچھ نہیں رہا ملک کے اندر، تو پھر اب کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تو علماء نے مشورہ کیا۔ 3 سال کے بعد 1803 میں دلی کی جامعہ مسجد میں شاہ عبدالعزیز اور شاہ فضل حق خیر آبادی کھڑے ہو کر یہ فتویٰ جاری کر دیا مسلمانوں کے لیے کہ آج سے ہمارے ملک میں جنگ کرنا فرض ہو چکا ہے، اس لیے کہ جو لوگ آئے ہیں یہ رہنے اور ہمارے ملک کو ترقی دینے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ملک کو لوٹنے کے لیے آئے ہیں۔ تو 1803 میں فتویٰ جاری ہوا۔ پھر 1813 میں بالا کوٹ کی جنگ ہوئی، اس میں بھی مسلمان تھے۔ پھر 1813 کے بعد 1818 میں سید اسماعیل احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے 300 مجاہدوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ پھر 1818 کے بعد سے 1857 میں بڑی جنگ ہوئی شاملی کے میدان میں، جس میں امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ علماء اس کے اندر شریک رہے، مسلمان اس کے اندر شریک رہے۔ پھر 1857 کی جنگ کے بعد پھر آیا 1913 میں تحریک ریشمی رومال، یہ بھی مسلمانوں کی کوشش تھی۔ پھر جب یہ کسی نے لیک کر دیا تحریک ریشمی رومال کے راز کو، تو 1916 سے 1920 1916 سے 1920 3-4 سال تک بڑے بڑے علماء، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء کو مالٹا کی جیل میں، انڈومان نکوبار کی جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ 1498 سے میں نے آپ کو 1920 تک سنایا ہے، اور اس کی ہر جنگ کے اندر آپ کو مسلمان ہی مسلمان ملے گا۔ اس کے بعد آپ کو سارے ہندوستانی نظر آئیں گے۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی سب مسلمانوں کی ہیں۔ لاجیکلی کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ جب حکومت مسلمانوں کی تھی اور مسلمانوں کی حکومت چھنا لی گئی تو لڑے گا کون؟ مسلمان لڑے گا۔ لاجیکلی بات ہے۔ میرا تخت کون تھی بھی چھنا لیا تو میں لڑتا ہوں، آپ کا گھر کون تھی بھی چھنا لیا تو تمہیں لڑتی۔ تو حکومت مسلمانوں کی تھی تو چھنا لیا انگریزاں، تو لڑنا کون؟ مسلمان۔ لاجیکلی ذہن میں سوچو، پہلی بات۔ دوسری بات، مسلمانوں کا کردار اس جنگ میں کیسے رہا؟ جب انگریزوں کی حکومت آئی 150 سال ہو گئی تو بھگت سنگھ نے پارلیمنٹ کے اوپر بم گرا دیا، تو جج گرفتار ہو گئے۔ وہ بھگت سنگھ جج کے سامنے کورٹ میں پیش کیے گئے، تو انگریز جج نے بھگت سنگھ سے پوچھا، بھائی تمہارے اوپر تو 750 سال سے مسلمان حکومت کر رہے ہیں، تم نے کبھی بم نہیں گرایا مسلمانوں پر؟ ہمیں آئے ہوئے صرف 150 سال ہو گئے، ہماری پارلیمنٹ میں بم ڈال دیا، کیوں؟ تو بھگت سنگھ نے جو جواب دیا وہ آج بھی حکومت کے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ تو بھگت سنگھ نے کہا 750 سال جو مسلمانوں نے ہم پر حکومت کی، انہوں نے کبھی بھی ہمیں غلام نہیں بنایا، مگر تم جو 150 سال سے آئے ہو تم نے ہمیں غلام بنا لیا، اس وجہ سے ہم نے تم پر بم ڈالا۔ اس لیے کہ مسلمان یہاں آئے تھے، یہاں رہنے کے لیے آئے تھے، لوٹنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ انگریز جو آیا تھا وہ لوٹنے کے لیے آیا تھا۔ یہ لاجیکلی بات ذہن میں رکھیں آپ۔ تیسری بات، منطقی بات لاجیکلی سمجھنے کی کہ مسلمانوں کا کردار کیوں سب سے زیادہ ہے۔ مالٹا کی جیل، انڈومان نکوبار جو جزیرہ ہے نا، اسے زمینی کوئی راستہ نہیں ہے، جانا تو کشتی میں جانا، نہیں تو ہوائی جہاز میں جانا، چلنے کو جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ آج بھی ان علاقوں میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ کیوں ہے؟ انڈومان نکوبار میں مسلمان زیادہ کیوں ہیں؟ مالٹا کی جیل کے اطراف مسلمانوں کی آبادی زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو قید کر کے جیلوں میں انگریز ڈالتے تھے۔
تو سب سے زیادہ آبادی بھی آج بھی مسلمانوں کی ہے. لاجیکلی بات، ذہن سوچنے والی بات ہے. سب سے زیادہ قربانیاں مسلمانوں کی تھی، اس وجہ سے جیلوں میں وہ پڑے رہتے تھے، اس لیے وہاں آباد بھی وہی رہے. 10,000 سے اوپر مدرسے پر بلڈوزر چلایا گیا. کس نے؟ کیوں چلایا؟ صرف مدارس پر کیوں چلایا گیا؟ اسکول کالج پر کیوں نہیں چلایا گیا؟ اس لیے کہ انگریز کا دشمن مسلمان تھا اور مسلمان اس کے سامنے کھڑا تھا. قرآن کے ہزاروں 3,000 قرآن کے نسخے جلائے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان دشمن تھا ان کا، انگریزوں کا، اور مسلمان انگریز کے سامنے سینہ سپر کھڑا تھا. یہ سوچنے والی باتیں ہیں کہ ہمارا کردار کیوں ہے. کہ آپ دیکھ لیں تاریخ میں اٹھا کر کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کا کردار ہے، اور مسلمانوں میں بھی علماء کا کردار سب سے زیادہ ہے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس لیے بھی ہمیں ضروری ہے، اگر ہم نے یہ تو میں نے آپ کو یوں انگلیوں میں اڑا دیا ہے آج کا بیان، 4-5 منٹ کے اندر میں نے آپ کو تاریخ بتا دی 1498 سے 1920 تک کا. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان بیٹھے ہمارے سامنے اور ہم ان کے سامنے بورڈ پر لکھ کر ان کو بیان کریں کہ بھی یہ کیا تاریخ ہے ہماری. تب ان کو پتا چلے گا کہ مسلمانوں کا کردار کیا ہے. ہم خود نہیں جانتے، ہمارے نوجوان نہیں جانتے. ایک پروگرام ایسا ہمارے مسجدوں میں نہیں قائم ہوتا. ہمیشہ اصلاحی معاشرے کے نام پر جلسے ہوتی، دور دراز سے لاکھوں روپے خرچ کر کے حضرت کو بلاتی، ماشاءاللہ انہوں آتی، بیٹھ کو اس عام بیان کر کو چلے جاتی. نہ سننے والے اس کا فائدہ اٹھاتی، نہ ہمارا نوجوان نسل اس کا فائدہ اٹھاتی ہے.